السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ میرا موضوع ہے بلاؤں کے اسباب، یعنی انسانوں پر جو آسمانی اور زمینی آفات اور پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں۔ چونکہ خطاب مجھ کو مختصر کرنا ہے، اس لیے اساتذہ سے، علماء اکرام سے، علماء حق کی تحریروں اور تقریروں سے جو کچھ اس ضمن میں تھوڑے بہت خیالات میرے ذہن میں اس وقت ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ باتیں کل خطبہ جمعہ کے دو باتوں کے پیش نظر رکھنا چاہوں گا جو فاضل خطیب نے اپنے خطبے میں کل بیان کی تھی۔ بہت اہم نکات تھے وہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب اہم چیزوں پر قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کرنے کے عادی نہیں رہے۔ ہم کو صرف اختلافی مسائل سے دلچسپی ہے، یا پھر دھواں دھار تقریروں سے۔ باقی ہم کو دین کے، شریعت کے علمی پہلو سے اور اس کے عظیم مقصد سے کوئی ذہنی اور قلبی لگاؤ باقی نہیں رہا۔ بس ایک سرسری طور سے یہ پروگرام کا کرنا، سننا، یہ وہ مشاعروں والی کیفیت ہو گئی ہوئی ہے۔ بس مزہ لو، سنو، چلتے بنو۔ شیخ نے کل دو باتیں جو خطبہ جمعہ میں عرض کی، اس میں پہلی بات انہوں نے یہ بتائی تھی، آپ بولیں گے کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، نہیں، موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں میں، یہ چیز بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تجارت کی تاکید کی ہے، اور یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مطہرہ رہی ہے، اور پھر اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ لیکن شیخ نے اس میں کہا تھا کہ لیکن ہم، اب لوگ کہتے ہیں بھائی تجارت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، جہاں ہیں وہیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تجارت میں برکت رکھی گئی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام کے عمل سے بھی ثابت ہے، تو پھر ہم تجارت میں ناکام کیوں ہیں؟ جبکہ ہم تجارت کیسے ہماری تھی اور ہے، ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو اپنے پاس کام دیں، کاروبار ہمارا ہو اور دوسروں کی روزی اور روزگار کا وہ ذریعہ بنے۔ مگر بدقسمتی سے اس کے برعکس ہے معاملہ۔ تو یہ بات سن کر علامہ کی ایک ربائی فارسی کی میرے ذہن میں آئی تھی۔ علامہ نے فارسی میں کہی تھی یہ ربائی کہ خدا آمن لتیرا سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت بعاملت سروکار ندارت کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ علامہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملت کو سرداری اور قیادت بخشتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھنے کا فن جانتی ہے،
اس ملت سے، اس قوم سے، اس جمعیت سے اللہ کو کوئی لینا دینا، کوئی سروکار نہیں جس کے کسان دوسروں کے لیے کھیتی کرتے ہوں۔ با ملت سروکار ندارت کہ دہقانش برائے دیگراں کشت، ایسی ملت سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں جس کے کسان، جس کے کاشتکار دوسروں کی کھیتوں میں مزدوری کرتے ہوں اور دوسروں کے لیے فصلیں اگاتے ہوں۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری چیز ہماری تجارت میں بے برکتی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے، میری امت کے لیے صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ آج ہماری نسل، نئی نسل کی بھی خاص طور سے اور پرانی نسلوں میں سے بھی اکثر کی صبح کہاں ہوتی ہے؟ متفق علیہ روایت ہے، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو رات بھر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ نے کیا فرمایا اس شخص کے بارے میں؟ قال ذالک رجل بال الشیطان فی اذنیہ او فی اذنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے اس طرح سوتا ہے کہ صبح ہی جاگتا ہے، نام لیلۃ حتی اصبح۔ تو آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص کے دونوں کانوں میں، یا راوی کہتا ہے کہ یا آپ نے فرمایا کہ فی اذنیہ، ایک کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اب جس امت کے کانوں میں، جس امت کے افراد کے دونوں کانوں میں یا ایک کان میں روزانہ شیطان پیشاب کرتا ہو، ذرا بتائیے کہ اس کان میں سے قرآن کی آواز کیسے گزرے، حدیث کا فرمان کیسے داخل ہو، برکت کیسے حاصل ہو، کیسے حاصل ہو؟ پھر ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، خطبہ طویل نہیں ہونا، واعظ طویل نہیں ہونا، درس زیادہ لمبا نہیں ہونا، وقت کائے کے لیے ہے؟ تو ہم نے موبائل نام کے دجال میں فل ٹاک ٹائم مارا ہوا ہے، 4 GB کا ڈاٹا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تمہاری باتیں سنتے بیٹھے۔ غیر مسلم محلوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی نوجوان ان کا باہر، اپنے گھر کے باہر ٹک ٹاک، PUBG، واٹس ایپ، SMS یہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور مسلم محلوں میں گھوم جائیں آپ کو رات کے 2-2:30 بجے تک بھی نوجوانوں کے گروپ مل جائیں گے جو اس دجال سے پوری طرح کام و دہن اور لذت کا سامان حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دجال ہے یہ وقت کا۔ اب آپ بولیں گے کہ لیکن یہ اچھے کام میں بھی تو آ رہا ہے، اب یہ یہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے، اس سے ویڈیو تیار ہو رہا ہے، تقریر تیار ہو رہی ہے، یہ پھر دوسروں کو فارورڈ کی جائے گی تو پھر اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا۔ اس کا کثرت سے استعمال کیا ہے، اس کے فتنے کیا ہیں، یہ آپ لوگ علماء حضرات سے سنتے آ رہے ہوں گے۔ یعنی جس کے گھر میں اور جس کی جیب میں جمعہ کے دن مسجد میں اللہ کی خاطر بھیک مانگتے ہوئے، ٹوپی رومال گھماتے ہوئے 10 روپے نہیں گرتے، وہ اس کے لیے 400-500 روپے باقاعدگی سے برابر صرف کرتا ہے۔ ڈاٹا ختم ہونے سے پہلے، ریچارج ختم ہونے سے پہلے فکر ہو جاتی ہے اس کو۔ پھر گھر میں ہر فرد کے پاس الگ الگ اس کا موبائل ہے، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، سارے کے سارے اس میں اس طرح منہمک ہیں کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، ابھی یہاں بھی تجربہ ہوا، ہر جگہ بھی تجربہ ہوتا ہے، بوڑھے لوگ تک اس میں مصروف ہیں، اور وہ کہا السلام علیکم، کچھ خبر نہیں کو کس نے سلام کیا، سنے نہیں سنے۔ اب بھلا بتائیے کہ
سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں جو اس عنوان کے تحت پیش کر کے بتائی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ مختصر وقت میں میرے کو صرف بات رکھنا ہے تو میں تھوڑا تمہید باندھ رہا ہوں کہ ذرا ہم یہ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں کیا فرمایا کہ تم کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں، وہ یعفو عن کثیر، اور بہت سی تمہاری خطائیں تو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ورنہ اگر ان خطاؤں پر تمہیں پکڑنا شروع کریں تو زمین پر کوئی جیتا نہ رہے۔ پھر قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا، ابھی محترم حافظ صاحب نے جن آیات کی تلاوت کی اس میں اسی موضوع کے تحت ذکر ہے قوم فرعون کا، کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی کو جھٹلایا، سرکشی کی، زمین میں فساد برپا کیا، مجرمانہ روش اختیار کی، اللہ نے ان پر کئی طرح کے عذاب مسلط کیے، خون کی بارش ہوئی، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا۔ پھر گھبرا کر وہ پلٹے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، تیرا جو عہد ہے تیرے رب کے ساتھ، تو تو ہمارے لیے دعا کر کہ وہ اس مصیبت کو ہٹا دے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایسی کئی قوموں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، مگر ہم کو قرآن پاک سے لینا دینا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال آئے تھے مطالعے میں، اس میں ایک قول یہ تھا شیخ الاسلام کا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو، بہت زبردست قول ہے، دیکھیے اس کو دھیان میں رکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے قرآن کی آیات سننے کے بجائے اشعار سننے کا ذوق اور شوق ہے، تو جان لو کہ اس کا یہ شوق خود اس کے خلاف مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا دل اللہ اس کے کلام یعنی قرآن کی محبت سے خالی ہے، کہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ مشاعرے کی محفل میں کب تک بیٹھتے ہیں؟ کب تک بیٹھتے ہیں؟ بلکہ نکلتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، ارے یار 1 گھنٹہ اور چلتا تو ذرا اور مزہ آ جاتا، کہ یہاں کیوں آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ کسی نے کہا، بہت خوب کہا، کہ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگیوں سے مشکل وقت نکال دے گا، مگر ہمارے پاس تو اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ سورہ فرقان کی وہ جو آیت ہے، رسول کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور جس میں تمام مفسرین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہجران قرآن میں ہر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جو آدمی کو اس کتاب سے غافل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو ایک تو نقطہ یہ تھا خطبہ جمعہ میں کل کے کہ تجارت جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت رکھ دی گئی ہے۔ اب ہمارے کانوں میں اگر شیطان پیشاب کر کر جا رہا ہو روز تو پھر بھلا اسی لیے تو شاید جمعہ کے خطبے کا بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہفتے بھر پیشاب ہی پیشاب بھرا ہوا ہے۔ تو اب خطبے کی نصیحت جائے بھی تو کہاں سے، کیونکہ اللہ کا کلام پاک ہے، وہ پاک دل اور دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ اب یہ کانوں میں، روایت میں تو دونوں الفاظ ہیں، فی اذنیہ اور فی اذنہ، اس کے دونوں کانوں میں یا اس کے ایک کان میں، یہ ایک صورتحال ہو گئی۔ دوسری جو شیخ نے بات کہی پتے کی نقطے کی، وہ یہ تھی کہ تعلیم سے زیادہ اہم تربیت ہے، اور تربیت کے سلسلے میں ہمارا دھوکہ کیا ہے کہ ہم تربیتی کیمپ بناتے ہیں، ہم تربیتی اجتماع لیتے ہیں۔ اس پر بہت اچھی بات فاضل خطیب نے کہی تھی کہ اصل تربیت وہ ہوتی ہے جو معاشرے کے افراد کے اعمال سے آنے والی نسل اپنے اندر منتقل کرتی ہے۔ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، یہ تربیت۔ اب علم نام رہ گیا ہے صرف ڈگریوں کے اصول کا، اور ڈگری اس لیے حاصل کرنا ہے کہ بھئی نوکری اچھی مل جائے۔ کیا خوب فرمایا تھا علامہ نے کہ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ لیکن ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ علم جو ہے وہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے، اور پھر وہ بھی وہ علم، اسی لیے تو
علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم کی گئی ہے نا، اور علم نافع کی دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، علم غیر نافع سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ یہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہوا کیا معلوم ہے؟ جب یہ کووڈ-19 کا فتنہ آیا، کرونا وائرس، تو مسلمان عوام اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے بھی دماغ پلٹ گئے۔ کسی کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سکھایا تھا کہ جس میں ہمارے لیے کئی طرح کے فائدے دنیا کے اور آخرت کے، اور ساتھ میں ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا کا سامان موجود ہے، چاہے اس طرف ہمارا ذہن منتقل ہو یا نہ ہو۔ خود قرآن اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، مگر اس قرآن سے ہماری بے اعتنائی، ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اس کو وہ حیثیت دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جیسے کل شیخ نے ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک عالم دین سے جس طرح ملاقات کرتے ہیں بچہ وہ بھی دیکھتا ہے، اور کوئی بڑا سیاسی لیڈر یا کوئی بڑا زمیندار مالدار ارب پتی آ جائے اس کا جس طرح استقبال ہوتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے۔ اب اس کو تو کچھ سکھایا بتایا نہیں جاتا، لیکن وہ اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ اس دنیا میں قدر و قیمت جو کچھ ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے۔ اب کہاں سے تربیت ہوگی اس کی؟ اس کے ذہن نے تو یہی سیکھا نا، اس کا ذہن تو یہی کام کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ چیز اہم ہے۔ اور آج ہمارا وہی سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو چکے ہیں، جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ لوئینت الدنیا ملعونہ وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ، رواہ ترمذی۔ اس دنیا میں، یہ دنیا، اس دنیا میں جو کچھ ہے سب قابل رد ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ لوئینہ عبد الدینار ولوئینہ عبد الدرہم، رواہ ترمذی۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہے درہم و دینار کا بندہ۔ آج ہم دیکھیں ذرا کیا صورتحال ہے ہماری، اسی پیسے کی خاطر کیا ہو رہا ہے۔ جان کتنی پیاری، ماسک لگانے کا کام ماسک لگا لیے، سوشل ڈسٹینس، سینیٹائزر، ایک فیشن بن گیا تھا وہ، اور اس کو بہت اچھی چیز سمجھ رہے تھے، پورا ماسک لگا کے سینیٹائزر کی بوتل جیب میں رکھ لیے، چار جگہ کھڑے ہوگی نکال کے، بچ جائے گا، سینیٹائزر سے بچ جائے گا اگر قدرت نے تیرے حق میں وہ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ عذاب کی شکل میں کیسا آیا؟ اللہ ہمارے ان تمام مومن بھائیوں اور بہنوں کی بخشش فرما دے جن کی نعشوں کو ان کمبختوں نے، موت کے سوداگروں اور لاش کے بیوپاریوں نے گھڑوں میں ڈھکیل دیا، پلاسٹک کے تھیلے میں لپیٹ کر، جن کی نہ نماز جنازہ پڑھنے دی گئی، نہ جن کو غسل دینے کی اجازت دی گئی، اور نہ جن کے قریب جانے دیا گیا۔ یہ عذاب الہی کی شکلیں ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ اپنے مومن بندوں کو خبردار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ قرآن کہتا ہے نا کہ تمہارا رب عذاب دینے والا نہیں، جبکہ لوگ اس سے استغفار کر رہے ہوں۔ کیوں عذاب دے گا؟ تمہارے رب کو عذاب دے کر کیا ملنے والا ہے؟ مگر اس پورے فتنے کے دوران جو تقریباً 9-10 مہینے تک پر محیط تھا، یہ باتیں بہت کم بتائی گئی، سنی گئی اور سنائی گئی کہ لوگوں، یہ ہے وقت اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا، اپنے رب کی طرف پلٹنے کا، توبہ و استغفار کا، صدقہ و خیرات کا۔ مگر اس پر نہیں توجہ دی گئی، اس کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ ہر ایک اس وقت بڑا
علمبردار بن گیا تھا، اصولوں کا قانون کا پاسدار ہو گیا تھا اور صحت کا علمبردار ہو گیا تھا، بس وہ یہی باتیں بتا رہے تھے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ سینیٹائزر کا استعمال کرو، دروازے بند رکھو، بچوں کو ادھر جانے مت دو، باہر سے آئے تو پہلے ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو اور اس کے بعد میں پھر گھر میں داخل ہو۔ یہ کیا ہے؟ مساجد کو تالے لگا دیے گئے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو عام دنوں میں جبکہ امن کی حالت تھی نماز کو نہیں آتے تھے، وہ ویسے اس میں آ کر مسجدوں میں جھگڑے کرنے لگ گئے کہ ہم کو کیوں نہیں آنے دے رہے۔ اب مسجد والے پابند تھے کہ 5 آدمی سے اوپر آنے نہیں دینا، اب وہ 5 کو لے رہے تو وہ وہاں پہ جھگڑے کر رہے کہ ہم کو کیوں نہیں آنے دے رہے، ان کو کیسا آنے دیا گیا؟ ارے بھائی تو امن کی حالت میں تو غائب تھا یار، اب تیرے کو نماز کا اتنا شوق کیسے آ گیا؟ اتنا تیرے اندر تقویٰ کیوں پیدا ہو گیا ایک دم؟ یہ جو ہماری مجموعی صورتحال ہے اس کو ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے چند باتیں رکھی کہ ہماری غفلت اور اللہ کے ذکر سے ہماری دوری، اللہ کی کتاب سے ہمارا ہجران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنت ثابتہ سے ہماری راہ فرار جو بحیثیت مجموعی ہم نے اختیار کی بھی ہے، یہ سب چیزیں بھی رب کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، یہ غضب ہی کو دعوت دیتی ہے۔ اور پھر اوپر سے ہمارا مزاج وہی بنا ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا هذه الايه ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، سورہ زخرف کی آیت 36-37، یہ اس میں ذکر اس کا آیا ہے، یہ آیت نمبر 58 کا آخری ٹکڑا ہے جو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ 36-37 میں اللہ نے بتایا کہ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، کہ جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایسے شخص پر یا ایسے انسانوں پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ شیاطین پھر ان کو حق کے راستے سے روکتے ہیں لیکن ان کو برابر یہ سجاتے رہتے ہیں، یہ ذہن میں ان کے بات ڈالتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم ہی حق پر ہو، تم ہدایت پر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت گمراہ ہو جاتی ہے جب وہ بحث و جدل میں پڑ جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ زخرف کی آیت 58 کا یہ آخری حصہ تلاوت فرمایا کہ اے نبی یہ آپ سے جو کچھ بھی کہتے سنتے ہیں صرف جھگڑے کی غرض سے کہتے سنتے ہیں، یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ کوئی بزرگ کسی مقام سے گزر رہے تھے، راستے میں اذان کی آواز آئی تو مسجد میں چلے گئے۔ ہمارا مزاج کیسا ہے؟ مسجد میں چلے گئے، کافی دیر ہو گئی، کوئی آیا ہی نہیں اذان دینے والا، اور وہ تو انہوں نے پوچھا اس سے، اذان دینے والے سے، مؤذن سے کہ بھئی کیا بات ہے، لوگ آتے نہیں کیا نماز کو؟ بولے نہیں کوئی نہیں آتا، میں اذان دیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں نا۔ اچھا تم دوبارہ اذان دو۔ مؤذن نے دوبارہ دے دی بیچارے نے اذان، یہ محلے کے لوگ آ گئے، ارے جو ڈبل اذان کیسے دیا، ڈبل اذان کیسے دیا؟ انہوں نے کہا شرم آنی چاہیے بولے آپ لوگوں کو، یعنی اللہ کی پکار پر آپ اس کی بندگی کے لیے تو نہیں آئے لیکن دوسری اذان دیتی آپ جھگڑے کے لیے آ کر جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں، شرم آنی چاہیے بولے آپ لوگوں کو۔ تو یہ بحث و جدل ہی جو ہے آج ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ علم کے بغیر بحث مباحثہ، علماء کی جانچ پرکھ، یہ آج وتیرہ بنا ہوا ہے۔ یہ اس پر علماء کی تقریریں سن سن کر سب علامہ بن چکے ہیں، اس پر ڈاکٹروں کی باتیں دیکھ کر، دوائوں کے نام سن کر ڈاکٹر بن گئے ہوئے، سب اسی پر چل رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسلم نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، ماں باپ دلا رہے ہیں اولاد کو موبائل،
بیوی کے پاس بھی موبائل ہے، بیٹی کے پاس بھی موبائل ہے، بہن کے پاس بھی موبائل ہے، ماں کے پاس بھی موبائل ہے، باپ کے پاس بھی، بیٹے کے پاس بھی، بھائی کے پاس بھی، چھوٹے کے پاس بھی، بڑے کے پاس بھی۔ کون اس پر کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس سے کیا کام لے رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی غرض نہیں۔ جب یہ حالت ہو ہماری اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کی سنتوں، اللہ کے رسول کی سیرت اور شریعت کے معاملے میں اتنی لاپرواہی، اتنی غفلت کا عالم ہو، تو اس کو کیا پڑی ہے پھر ہماری کہ کیا وہ ہمارا محتاج ہے یا ہم اس کے محتاج ہیں؟ وہ ہمارا محتاج ہے یا ہم اس کے محتاج ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعاؤں میں اثر ہے، نہ ہماری نمازوں میں کوئی تاثیر۔ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں۔ مسلم حکمراں تک اس چکر میں ایسے آئے کہ انہوں نے بھی مساجد کے تالے لگا دیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بیماری ایسی تھی ہی تو پھر حالات اتنی جلدی قابو میں تمہارے کیسے آئے؟ اب وہ کرونا تو بغیر ویکسین کے ختم ہوگا، تم نے تو سب لاک ڈاؤن ختم کر دیے، سوشل ڈسٹینس بھی ختم ہو گیا، تو ویکسین کے بغیر کیسے ختم ہوگا؟ اب تم ویکسین لا رہے ہو۔ یہ صہیونی اور یہودی منصوبہ بندی ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے تقریباً چلی آ رہی ہے، دنیا کے انسانوں کو مار کر آبادی کو کم کرنا، اور اس انداز سے کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ یہ صورتحال ہے۔ اور ادھر ہمارے ایمان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم ایمان کے دعوے کے بعد کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر الہی سے ہوتا ہے، اور رب ہی انسانوں کی برائیوں کو دور کر کے نیکیوں سے آراستہ کرتا ہے، رب ہی بیماریوں کو بھیجتا ہے، وہی شفا بھی عطا کرتا ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، ملک کا وہی مالک ہے، بادشاہت اسی کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین میں اقتدار عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مگر ہمارے ذہنوں میں تو خناس بھر دیا گیا تھا، خاص طور سے اس ملک کے مسلمانوں کے، کہ وی آر کنگ میکر، ہم بادشاہ بنانے والے لوگ، ہم بادشاہ بنانے والے قوم ہیں، ہمارے ووٹ جدھر وہ جیتا، دیکھ لو نتیجہ بتا دیا رب نے۔ سری شرک ہے نا یہ، تو اپنے آپ کو بادشاہ گر بتانا، بادشاہ گر تو رب ہے نا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو نبی کو الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ اتنی سنگین حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقتور قبیلے کا سردار آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے طاقتور قبیلے کی پوری طاقت آپ کے ساتھ لگانے کو تیار ہوں، لیکن جس وقت آپ کو یہاں غلبہ مل جائے تو آدھا حصہ میرا۔ آپ نے کہا کہ ملک کا اقتدار تو میرا رب جسے چاہے گا عطا کرے گا، تجھ کو ایمان لانا ہے تو بغیر شرط کے لا، بغیر شرط کے لا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر نظر بد کی دعا سکھائی اور کہا کہ ان پر دم کیا کرو، وہ یاد نہیں، وہ یاد نہیں ہم کو۔ بیمار پر سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا کہا گیا، ہر بیماری کی شفا ہے اس میں، اس پر بھروسہ نہیں، اعتبار نہیں، تو پھر ہمارا ایمان آخر ہے کس چیز پر؟ ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ ہم اپنے رب کے سامنے اگر جھکتے ہیں تو کس عقیدے کی بنیاد پر جھکتے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ جھکتے ہیں؟ اگر اس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے تعلق سے گمان کیا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہے، سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ علماء اکرام نے اس دوران، علماء حق نے امت کے لیے بہت اچھی نصیحتوں کو پیش کیا، مگر آج کل لوگ اچھے اور علماء حق کے ایسے بیانات کو بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ آج دنیا کو چٹخارے دار جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے، کڑوا سچ حلق سے نیچے اترتا نہیں۔ دیکھو نا مسلمانوں کا کیا حال ہے، موبائل پر گھنٹوں لگا سکتے، لوک مت سماچار، پرجاوانی، ترون بھارت، ناگپور ٹائم، منصف،
اورنگ آباد ٹائمز، انقلاب، دیکھو لے کے بیٹھ گیا تو پورا چاٹے سوا اٹھتا نہیں، 2 گھنٹے ہو جائے 3 گھنٹے ہو جائے، اس پہ ایک بار لگ گیا تو یہ تو سمجھ لو اس کو پوری طرح اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ بھی شیطان ہے جو مسلط کیا گیا ہے، اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں سب۔ اب قرآن مجید سے دل گھبراتا ہے، طبیعت ابا کرتی ہے، منکوں میں گیپ کا درد شروع ہو جاتا ہے، گھٹنے جام ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر نہیں چلتا قرآن کا معاملہ۔ اس کے لیے کتنی بھی دیر ہے، اخبار پڑھنے کے لیے کتنا بھی وقت ہے، مگر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سیرت کی طرف ہم پلٹنے کو تیار نہیں، اور اگر کوئی پلٹائے بھی تو اس کو ہم زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہرحال اسی دوران میں نے بھی علماء دین کی بہت سی باتیں سنی، کچھ کتابوں کے ذریعے بھی، اس میں ایک بات یہ بھی میرے علم میں آئی، امام قرطبی کے حوالے سے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی مشہور کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں انہوں نے لکھی ہے یہ بات کہ جس شہر میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ بلاؤں سے بچا لیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ 4 قسم کے لوگ جس شہر میں ہوں، اب ہم ذرا اس کی روشنی میں، کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، امام عادل لا یظلم۔ پہلی چیز ہے کہ جس شہر میں یا جس ملک میں حکمراں عادل ہو، منصف ہو، انصاف پسند ہو، ظلم نہ کرتا ہو۔ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں کا حکمراں انصاف کے معنی بھی نہیں جانتا، یہاں تو ہو گیا معاملہ ہمارا ختم۔ نمبر 2، عالم علی سبیل الہدی۔ دوسرے اس شہر میں ایسا عالم حق ہو جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے، ہدایت کے راستے کی طرف بلائے، خود بھی ہو ہدایت پر اور لوگوں کو بھی اسی سیدھے راستے کی طرف دعوت دو۔ ایسے عالم کو ہم ٹکنے نہیں دیتے۔ سال 6 مہینے گزار لیا تو بہت بڑی بات ہو گئی، بعد میں کچھ نہ کچھ پھر وہ نکل جاتا ہے مسئلہ، ارے نہیں اس کو ہٹاؤ۔ کسی نے کیا پتے کی بات کہی ہے، شاید کسی کو اختلاف ہو تو ہو، مگر بات تو بڑی پتے کی کہی اس نے کہا کہ دیکھو بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو، کیونکہ وہ اس اندھے کی مانند ہے جو اندھیرے راستے پر لالٹین لیے کھڑا ہے، یعنی خود تو راستہ دیکھ نہیں سکتا مگر تم کو تو دکھا رہا ہے نا، تو اس کا بھی احترام کرو۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہی ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے، تو پھر علماء دین کا کہاں سے رہتا، اہل دین کا کہاں سے رہتا، علم کا کہاں سے رہتا۔ عالمن علی سبیل الہدی۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دوسرا وہ عالم حق جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائے، صحیح ہدایت کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ تیسرے، مشائخ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحرضون علی طلب العلم والقرآن۔ ایسے لوگ اس شہر میں، اس معاشرے میں موجود ہوں، بزرگ لوگ، اہل علم لوگ، علم و فضل والے لوگ جو نیکیوں کا حکم کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں اور لوگوں کو علم اور قرآن کے علم کی طرف خصوصاً متوجہ کرتے رہیں، ابھارتے رہیں۔ یہاں کہاں ہے؟ اب تو جس ظاہر کو سمجھ میں بھی نہیں آتا وہ بھی پوچھتا، وہ نیٹ کا امتحان دے دیے، بولے تمہارے بچوں نے نیٹ سیٹ کا ہو گیا، یہی چل رہا ہے۔ نوجوان لڑکیاں دوسرے شہروں میں بھیج کر امتحان دلوائے جا رہے ہیں ان سے، نیٹ کے، سیٹ کے، دیور کے، جیٹ کے۔ قرآن مجید سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں۔ شہر شہر میں انگلش میڈیم اسکول کھلے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ مسلمانوں کے بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، یہاں آنے کو بچہ تیار نہیں ہے، 50 روپے فیس رکھ دیے، چلو نکالو۔ اتنا چندہ آ رہا، کیا کر رہے، کھا رہے کیا؟ مسجد والے، مدرسے والے، اور بچوں سے منگوا رہے ہیں فیس۔ اور وہاں
وہاں سالانہ ہزاروں روپے بھر رہے ہیں، ہزاروں روپے۔ تو مشائخ تو بجائے اس کے کہ نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں اور طلب علم اور قرآن کے علم کی طرف ابھاریں، یہ تو اس سے روکنے کے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو پھر بھلا بتاؤ کہ وبائیں اور بلائیں کیسے رکیں گی اور کیوں رکیں گی؟ اور چوتھی اہم بات انہوں نے بیان فرمائی، اس میں کہ ہمارا معاشرہ فیل ہے پوری طرح۔ وَنِسَاؤُهُمْ مَسْتُورَاتٌ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ، وہ شہر جس میں عورتیں پردے میں رہتی ہوں اور جاہلیت کے سے بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرتی ہوں۔ آج مسلمان عورت کہاں ہے؟ دیکھ لو کثیر تعداد میں، مساجد سے روکی ہوئی ہیں، شاپنگ مال میں چھوڑی ہوئی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں نیٹ سیٹ کے ایگزام دے رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، نائٹ ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں۔ چار چیزیں: عادل حکمراں ہو جو ظلم نہ کرتا ہو، عالم حق ہو جو سیدھی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، ایسے بزرگ موجود ہوں، اہل علم اور اہل فضل موجود ہوں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں اور قرآن کے علم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو اس پر ابھاریں، اس کی طلب ان کے اندر پیدا کریں۔ اور وہ عورتیں معاشرے کی جن کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، گھروں میں ٹک کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بازاروں میں نہ پھریں بناؤ سنگار کر کے جاہلیت کے دستور کے مطابق۔ تو یہ چار چیزیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ہم انہی پر غور کر لیں۔ ویسے تو اس موضوع کے تحت سینکڑوں آیات اور بے شمار احادیث کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، واقعات کو پیش کیا جا سکتا ہے، مگر ان چار باتوں میں آپ دیکھیے کہ تقریباً ہر وہ چیز آ گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر الزام تراشی کریں اور اللہ سے شکوہ و شکایت کرنے کا تو حق ہی نہیں پہنچتا، وہ تو مومن ہی نہیں ہے، تو ہم اپنا اگر جائزہ لے لیں انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے اور کس طرح ہمارے حالات بدلتے ہیں اور کس طرح اللہ اپنے بیمار بندوں کو شفا دے کر اس طرح صحتیاب کرتا ہے کہ جسم بھی تندرست ہو جاتا ہے اور روح بھی تندرست ہو جاتی ہے۔ ہم نے اللہ کی راہ میں وقت لگانا، جان مال لٹانا، اس کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دی، اللہ نے ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا، تو پھر اب شکوہ کیسا؟ اور اس کے سوا کوئی حل نہیں، بلکہ ہم اپنے عقیدے کے خلاف ان چیزوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے جن پر بھروسہ کرنا کسی کافر کا تو کام ہو سکتا ہے، کسی مومن کا نہیں۔ مومن تو ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، ہر حال میں اسی کے سہارے پر رہتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اسی پر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا، میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو یہ اعتماد اور یقین اگر ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بھی دور ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے شیطان ہم پر مسلط ہے جو ان کاموں میں ہم کو لگائے ہوئے ہیں جن سے اللہ کا غضب تو بھڑکتا ہے، رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو ایک تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، فجر کی نماز میں دیکھو کیا حال ہے، دوسری نمازوں کا بھی وہی حال ہے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت سے حکم دیا گیا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ذکر اللہ کا کثرت سے کرو۔ اور ابھی میں نے ترمذی کی حدیث بھی بتایا آپ کو کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب قابل رد ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں آنا پڑے گا، علماء حق کے اقتداء میں آنا پڑے گا، ان سے بجائے اختلافی مسائل میں بحث و مناظرہ کرنے کے اور مسلکی اور گروہی تعصب کے ساتھ اپنے ذہن کو زہر سے بھرنے کی بجائے ہم اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو قرآن مجید کے علم سے، حدیث مبارکہ کے علم سے روشن کریں، دل کو منور کریں، علماء حق کی اتباع کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے مشورے سے اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنے اعمال کو سنواریں۔ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے حالات پلٹتا ہے۔
یہ سب ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے، اس پر مزید گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بلاؤں کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جیسی جیسی نافرمانی ہوگی، جتنے درجے کی اور جس کیفیت کی نافرمانی ہوگی، اسی حساب سے عذاب نازل ہوتے ہیں، اسی حساب سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کی جو آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، برادری، تمہاری کاروبار جن کے مان پڑنے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہارے وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علامہ زمخشری تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوفناک آیت یہی ہے، اس سے زیادہ خوفناک آیت تم کوئی دوسری نہیں پاؤ گے۔ تو ہم ذرا دیکھ لیں، اس میں جائزہ لے لیں کہ کیا واقعی ہم اس آیت کے مصداق تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ دوسری چیزیں تو نہیں آ کر بیٹھ گئی ہیں؟ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں آپ کی درخواست پر۔ اس میں جو کچھ غلط ہے یا علم کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہے، اللہ اس سے وہ مٹا دے، مجھے معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اور جو کچھ صحیح ہے، حق ہے، اللہ اس کو اسی نیت اور اسی کیفیت کے ساتھ ہم کو سمجھنے کی بھی اور اپنا جائزہ لے کر اپنے احوال کی اصلاح کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔